جی سبق شروع کریں، آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں سبق۔ آواز آ رہی ہے نا صاف سب کو؟ جی ٹھیک ہے۔ آج کا جو سبق ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہے آپ بیتی، آپ بیتی کیسے لکھی جائے۔ دوسرا ہے خاکہ نگاری کیسے کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو حصے ہوں گے اور دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے دیکھیں بہت ساری چیزوں کا تعلق ایسے کاموں سے ہوتا ہے کہ اور ان کو خرچ کیا جائے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ علم کی خصوصیت بھی یہ ہے کہ علم کو جتنا آگے پھیلایا جائے، جتنا دوسروں کو دیا جائے، تقسیم کیا جائے، اتنا ہی اس میں اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا، لائٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے، ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا۔ آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ علم کو جتنا خرچ کیا جائے، تقسیم کیا جائے، علم اتنا ہی بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، علم آگے پھیلانے کے مختلف ذرائع ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ لکھ کر یا بول کر علم کو آگے تقسیم کر دیں، آگے پھیلا دیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک معروف طریقہ یہ ہے کہ درس و تدریس کا، استاد بچوں کو پڑھا کر اپنا علم اپنے شاگردوں کے ذریعے آگے پھیلاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا طریقہ تقریر کا ہے، مقرر تقریر کے ذریعے سامعین کو علم دیتا ہے۔ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ سارا علم معلومات آگے سامعین اور ناظرین کو دے دیں۔ ٹھیک ہے، علم آگے دینے کی ایک صورت آپ بیتی کہلاتی ہے۔ آپ بیتی میں مصنف خود اپنے تجربات، اپنے مشاہدات، اپنے احساسات اور معلومات کو بیان کرتا ہے۔ دیکھیں ایک آدمی جب بات کرتا ہے نا، صاحب علم آدمی جب بات کرتا ہے یا لکھتا ہے تو اس میں اس کے تجربات، اس کے مشاہدات، اس کے احساسات اور اس کے پاس جتنی معلومات ہوتی ہے اس فن سے متعلق، اور سب کو بیان کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی عام آدمی بات کرتا ہے، جس کا کوئی تجربہ نہ ہو، جس کا کوئی مشاہدہ نہ ہو، جس کا کوئی احساس نہ ہو، جس کے پاس معلومات نہ ہو، تو وہ چند باتیں کھوکھلی ہوتی ہیں، وہ باتیں کرنے کے بعد آگے بڑھتا نہیں ہے، انہی باتوں کو پھر دہرانے لگتا ہے۔ ایک بات یہ تو آپ بیتی، سوانح، خود نوشت، آٹوگراف، کیا کہتے ہیں اس کو، آٹوگرافی، آٹو بایوگرافی، یہ ساری چیزیں ایک ہی صنف ہے لیکن ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوانح ہو، آٹوگرافی ہو، خاکہ ہو، یا ان کی کہانی ہو کسی صاحب علم کی، اس سے دوسروں کو کیا ملتا ہے؟ دوسرے کیوں پڑھیں گے آپ کی بایوگرافی؟ عطاء الحق قاسمی کی بایوگرافی لوگ کیوں پڑھیں گے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کی بایوگرافی کیوں پڑھیں گے؟ حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب کی بایوگرافی لوگ کیوں پڑھیں گے؟ میری بایوگرافی کیوں پڑھیں گے؟ لوگوں کو اس سے کیا دلچسپی ہے؟ ہر آدمی تو نہیں پڑھے گا، لیکن جو مفتی تقی عثمانی صاحب سے محبت رکھنے والا ہے، جو عقیدت مند ہے، جو ان کے شاگرد ہیں، وہ اس کو پڑھیں گے۔ اسی طرح حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب کا جو حلقہ ہے، ان کے جو شاگرد ہیں،
ان کے جو احباب ہیں، جو تعلق دار ہیں، وہ پڑھیں گے۔ عطا اللہ قاسمی کے جو قارئین ناظرین ہیں، جو ان سے تعلق رکھنے والے، وہ اس کو پڑھیں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہر آدمی کا حلقہ مختلف ہوتا ہے۔ جو اداکار ہوتے ہیں، فنکار ہوتے ہیں، ان کا حلقہ دوسرا ہے، علماء کرام کا حلقہ دوسرا ہے۔ جو کاروباری شخصیات ہوتی ہیں، ان کا حلقہ الگ ہوتا ہے۔ تو ہر شخص کو جو آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کاموں میں بہتری کے لیے، اپنے فن میں بہتری کے لیے اہل علم، اہل فن اور جو اس کی فیلڈ سے متعلق ہو، اس کو پڑھیں۔ اگلی سلائیڈ کھولنے تھوڑی، اگلی سلائیڈ ہے نا 3 کام کی باتیں۔ جی اب دیکھیں، گزشتہ دنوں ایک آپ بیتی پڑھتے ہوئے مجھے کھانے پینے اور صحت برقرار رکھنے کے چند رہنما اصول مل گئے۔ ان دنوں مجھے بیماری لاحق ہو گئی تھی، جو 50 سال پہلے آپ بیتی لکھنے والے کو ہوئی تھی۔ یعنی اس کو معدے کا ایک بیماری ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں ایچ پائلوری۔ معدے کے ایک کوئی زخم سا ہو جاتا ہے یا جراثیم ہو جاتے ہیں، کھانا ہضم نہیں ہوتا، کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا۔ تو مجھے وہ بیماری لاحق ہو گئی، نیند نہ آنے کی وجہ سے یا بد پرہیزی کی وجہ سے۔ تو میں بایوگرافی پڑھ رہا تھا ان کی، اشفاق احمد کی۔ تو ان کو آج سے 50 سال پہلے وہ مسئلہ ہوا تھا۔ آپ بیتی لکھنے والے نے بتایا کہ انہوں نے کس طرح اس موذی بیماری پر کنٹرول کیا۔ وہ 25 سال اس بیماری سے لڑتے رہے، بالآخر اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے 3 کاموں کی پابندی کی۔ نمبر 1، کھانے پینے میں حد درجہ احتیاط سے کام لیا۔ ایک عرصے تک مرغن غذاؤں سے مکمل پرہیز کیا، معمولی اور سادہ خوراکیں کھائیں۔ نمبر 2، ایکسرسائز اور ورزش کو زندگی کا معمول بنا لیا۔ واکنگ، جاکنگ، ہائکنگ کرتا رہا، مسلز ایکسرسائز کرتا رہا، باڈی بلڈنگ تک سب کچھ کرتا رہا۔ ہفتے میں 5 دن ورزش اور ایکسرسائز کو لازمی کرتا۔ تیسرا کام یہ کیا کہ ٹینشن فری، ٹھیک ہے، ریلیکس ہو گیا۔ میرے ڈاکٹروں اور معالجوں نے ہدایت کی تھی کہ جب تک تم اندر سے مطمئن، ریلیکس، ٹینشن فری نہیں ہو جاتے، اس وقت تک اس بیماری سے جان نہیں چھڑوا سکتے۔ اس موذی بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اندر سے مطمئن، پرسکون اور ریلیکس ہو جائیں۔ چنانچہ میں نے اپنے معالج کی بتائی ہوئی تینوں باتوں کو پلے باندھ لیا، سختی سے عمل کیا۔ کچھ ہی دنوں میں افاقہ محسوس ہوا، رفتہ رفتہ میری صحت بہتر ہوتی چلی گئی، بیماری ختم ہو گئی۔ ایک وقت آیا کہ بالکل 100% صحیح ہو گیا۔ میں نے جب یہ چیز پڑھی، انہوں نے ایک اور بات بھی بتائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کھانے کے بعد کچھ میٹھا کھا لیا کریں، مطلب چینی کھا لیں یا گڑ کھا لیں یا ایسی چیز کھا لیں۔ تو میں نے ان کی پڑھی ہوئی باتوں پر عمل کر لیا۔ تو آپ یقین جانیے، دوائی تو میں کھا ہی رہا تھا، 15 دن کی دوائی تھی، وہ کھا لی، لیکن مجھے یہ پتا چل گیا کہ جب تک آپ ذہنی طور پر پرسکون نہیں ہیں، مطمئن نہیں ہیں، آپ کو نیند صحیح نہیں آتی، آپ کا معدہ صحیح نہیں ہوگا۔ چنانچہ میری عادت تھی کہ میں کم سوتا تھا، یعنی 24 گھنٹوں میں یہ سمجھ لیں کہ 2 گھنٹے سوتا، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 4 گھنٹے سے زیادہ میں 24 گھنٹوں میں نہیں سوتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ سونا جو ہے نا، یہ عمر کو کم کر دیتا ہے، جتنے گھنٹے کم سوئیں گے اتنے میں آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے 8 گھنٹے کی پرسکون نیند لینا شروع کر دی، حتیٰ کہ میں اپنا موبائل رات 10 بجے بند کر کے رکھ دیتا تھا اور سوتا رہتا تھا، اور صبح پھر فجر کے وقت اٹھتا تھا۔ اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا، بعد میں جب صحیح ہو گیا، میں نے بتایا کہ میری نیند بہتر ہوئی ہے تو معدہ بھی بہتر ہو گیا ہے، اب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، اور وزن بھی 5 کلو بڑھ گیا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ نیند کا
दिमाग के साथ, उसका मैदे का नींद के साथ गहरा ताल्लुक है। उसने कहा कि अगर आप परेशान हो तो आपको नींद नहीं आती, अगर आपका मैदा खराब हो तो तब भी आपको नींद नहीं आती। ठीक है, तो मैदे का आपने देखा हो ना, जब गम होता है किसी को, गम तो दिमाग में होता है ना, लेकिन आपको खाना खाने को जी नहीं करता। किसी को कोई प्यारा मर जाए या अल्लाह ना करे कहीं हादसा हो जाए, कोई गम आ जाए, तो आप कहते हैं यार मेरा खाने पीने को दिल नहीं करता, तो आप नहीं खाते, खाते हुए तो बहुत ही बेरगमती से। इसी तरह अगर मैदा खराब हो, पेट में गुड़गुड़ हो रही हो, तो उसको सही तरीके से नींद नहीं आती, पूरी रात करवटें बदलता रहता है। तो मैंने आप बीती में ये पढ़ा, उस पर अमल किया। अल्लाह का शुक्र है कि जो मसला मुझे 1.5-2 साल से था, वो 1-1.5 महीने के अंदर हल हो गया। ये क्या होता है कि ये जो लिखने वाला होता है आप बीती में या सवाने उमरी में या ऑटोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी में, इंसान के ऊपर जो गुजरा होता है, जो तजर्बात होते हैं, वो उसको बयान कर देता है। तो पढ़ने वालों को उससे बहुत, कहते हैं ना कि अपना तजर्बा करने से तो हर शख्स बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी सीख लेता है, लेकिन असल बात यह है कि दूसरों के तजर्बात से इस्तिफादा किया जाए, उससे सीखा जाए। मिसाल के तौर पर लोगों ने बताया कि गाड़ी को, बाइक को तेज नहीं चलाना चाहिए, ओवरटेक नहीं करना चाहिए, गलत तरीके से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, ब्रेक सही होनी चाहिए और गाड़ी एहतियात से चलानी चाहिए। लेकिन आपने पढ़ तो लिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। और यह भी बताया हुआ था कि अगर कोई बेएहतियाती करेगा तो ट्रैफिक हादसा हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन उसके नहीं मानी, वो तेज चलाता था, ओवरटेक करता था। किसी दिन गाड़ी उसकी टैंकर से टकरा गई, गाड़ी भी तबाह हुई और उसका नुकसान हुआ, हादसा हो गया, उसकी टांग मांग टूट गई। तो अब उसने एहतियात शुरू कर दी। ठीक है, लेकिन 6 महीने चारपाई पे पड़ा रहा, बेड रेस्ट किया, गाड़ी का नुकसान किया, अपना जानी और माली नुकसान किया, और उसके बाद तजर्बा हो गया तो अब वो एहतियात से गाड़ी चलाता है। तो ये नुकसान उठाने के बाद जो आप एहतियात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पहले से ही मान लेते, किसी की बात मान लेते, अहले इल्म अहले फन अपने बड़े की बात मान ले, तो आप जानी और माली नुकसान उठाने से बच जाते। अगली स्लाइड खोलें, नंबर 3, सवाने उम्री की तारीख। हाँ, देखें 3 चीजें होती हैं, 3 मुख्तलिफ चीजें। एक होती है सवाने, ठीक है, खुद नविश सवाने। एक होती है आप बीती, ठीक है, सवाने, खुद नविश सवाने और आप बीती। ठीक है, कितनी बातें हो गई? 3। एक सवाने है, सवाने उमरी, एक होता है खुद नविश सवाने, एक होता है आप बीती। ये 3 चीजें हैं, लेकिन इन 3 चीजों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। ठीक है, अब सबसे पहले हम सवाने को लेते हैं। सवाने क्या होती है? सवाने ये होती है कि एक शख्स मर जाए और दूसरा शख्स, उसके जानने वाला, उसके शागिर्दों में से, उसके मुताकिदीन में से, उसके दोस्तों में से उस पर लिखे। मिसाल के तौर पर मुफ्ती रफी उस्मानी साहब दुनिया में नहीं रहे, वफात पा चुके हैं। उनके शागिर्द या कोई उस्ताद उन पर लिखे कि उन्होंने तालीम कहाँ हासिल की, उनकी खिदमत क्या थी, उनके कारोबार क्या थे, उन्होंने 80 सालों के अंदर क्या कुछ किया। यह सवाने कहलाएगी, दूसरे ने लिखी है उन पर। एक होती है खुद नविश सवाने,
खुद नविश सवाने कि बस अब इतनी सी समझ ले कि खुद नविश सवाने उम्री खुद लिखी गई हो, कहानी और अफसाने की तरह ना हो, ठीक है, वो ये कहलाती है। यानी सवाने खुद लिखी, खुद नविश सवाने ये कहलाएगी कि खुद लिखा हो, अपनी सवाने को, अपनी जिंदगी को, अपने तजर्बात को, अपनी 50 साल, 60 साल, 80 साल जिंदगी को उन्होंने अज खुद ही कलमबंद कर दिया हो, ये खुद नविश सवाने कहलाती है। सवाने और खुद नविश सवाने में फर्क ये हुआ कि सवाने कोई भी लिख सकता है, उसके मरने के बाद कोई दूसरा शख्स लेके। खुद नविश सवाने ये है कि वो अपनी जिंदगी में खुद ही लिख दे, अपनी जिंदगी पर अपनी सवाने खुद ही लिख दे। ये बात समझ में आ गई? एक और चीज है, वो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब होता है जात, बायो का मफहूम होता है जिंदगी, ग्राफी का मतलब होता है लिखना। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या हुआ? अपनी जात, जिंदगी से मुतालिक खुद लिखना। इसमें थोड़ा सा फर्क है कि ऐसी सवाने होती है जो खुद साहिब सवाने ने तहरीर की हो या इनके साथ किसी लिखारी ने मिलकर लिखा हो, अपनी जिंदगी के अंदर ही वो किसी को इमला करवा दे, खुद ना लिखे, इमला करवा दे। मिसाल के तौर पर हाफिज पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब है, वो हाफिज इब्राहिम नक्शबंदी को कहे कि मैं आपको अपनी आप बीती लिखवाता हूं, वो बोलते चले जाएं और ये लिखते चले जाएं। इसको कहते हैं इमला करवाना। अपनी आप बीती को कोई इमला करवा दिया जाए, या कुछ उसने खुद लिख दी और कुछ क्या है किसी और ने लिख दी। आजकल ये तीनों किस्म की सवाने लिखी जाती हैं। सवाने उम्री मरने के बाद कोई शख्स लिख देता है। खुद नविश सवाने खुद ही जब वो साहिब फिराश होता है तो वो चाहता है कि जो कुछ मेरे तजर्बात हुए मैं खुद ही अपने कलम से लिख दूं। तीसरी होती है कि वो खुद तो नहीं लिखता, लेकिन वह अपनी जिंदगी से मुतालिक दूसरे किसी को इमला करवा देता है। ये तीनों तरीके जो थे ना, ये कदीम हो गए हैं। कोई शख्स और लिखे या खुद लिख दे या वो इमला करवा दे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल की दुनिया में हो ये रहा है कि एक शख्स जिसने लिखवाना होता है या लिखनी होती है, वो रिकॉर्ड करवा देता है। वो बोलता चला जाता है, दूसरा शख्स उसको रिकॉर्ड कर लेता है, और रिकॉर्ड करने के बाद एक कंपोजर को दे दिया जाता है, वो उसको टाइप कर देता है। फिर मुसन्निफ खुद या उनका कोई मुआविन उस पर नजरसानी कर लेता है और फिर उसको छाप दिया जाता है। तो ऐसा भी होता है कि वो लिखने वाला खुद अपने नाम से लिखता है और कहता है कि मैंने लिखी है, लेकिन लिखी उसने नहीं होती, उनके पास तो इतना टाइम ही नहीं होता। वो दूसरे से लिखवाकर उनको उसका मुआवजा दे देता है। ठीक है। इसी तरह सफरनामे भी है। सफरनामे खुद नहीं लिखे जाते हैं, लोग होते हैं लिखने वाले, लिखकर उनको दे देते हैं और वो अपने नाम से छाप देते हैं, जाहिर ये करते हैं कि उसने खुद लिखे। मसलन आजकल कॉलम लिखे जा रहे हैं, बहुत सारे कॉलम लिखने वाले कारोबारी लोग हैं, बहुत सारे सियासतदान हैं, बहुत सारे ताजिर पेशा लोग हैं। उनको शौक होता है कि वो कॉलम लिखे, लेकिन खुद लिखते नहीं हैं। वो किसी सहाफ़ी को उन्होंने रखा होता है कि भाई हफ्ते में एक मौजू पर कॉलम लिखकर आप दे दिया करें और कॉलम का मुआवजा हम आपको दे देंगे। वो 5-10 हज़ार रुपये ले लेता है और ये कॉलम लिख कर दे देता है किसी को। बहुत सारे लिखने वाले हैं ताजरों में से, मतलब खलील नैनीताल वाला, इश्तियाक बेग और मिर्ज़ा इख्तियार बेग,
اور کبھی کبھی آپ دیکھے ہوں گے ملک ریاض کے نام سے آتا ہے، کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں کہ بہت سارے سیاستدانوں کے نام سے کالم ہوتا ہے، یوسف رضا گیلانی کے نام سے، آصف علی زرداری کے نام سے ہوتا ہے، میاں نواز شریف شہباز شریف کی طرف سے ہوتا ہے، عمران خان کی طرف سے کالم اخبار میں چھپ رہا ہوتا ہے۔ یقیناً انہوں نے خود نہیں لکھا ہوتا، کسی سے لکھوایا ہوتا ہے اور لکھنے کا معاوضہ ان کو ادا کر دیتے ہیں، لیکن یہ کالم چھپتا ہے انہی کے نام سے جس نے لکھوایا ہوتا ہے، لکھنے والے کو اس کا معاوضہ مل جاتا ہے۔ تو آج کل سوانح عمری، خود نوشت اور آٹو بایوگرافی، ان سب کی صورتیں یہی ہیں کہ خود لکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں اور یہ پیسے دے کر لکھوا لیتے ہیں، حتیٰ کہ آج کل تو ایم فل کا مقالہ، پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی پیسے دے کر لوگ لکھوا لیتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایم فل اور پی ایچ ڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس فن کے اندر مہارت ہے، اس کا ثبوت آپ نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل صرف چونکہ ان کو اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگانا ہوتا ہے، یا کوئی سرکاری نوکری کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایم فل کر لیا یا پی ایچ ڈی کر لی، تو اس کی تنخواہ میں، مراعات میں، سہولتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو صرف وہ اپنے مفادات کے لیے ایم فل کر لیتے ہیں یا پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، تو ایم فل کا، پی ایچ ڈی کا مقالہ دوسرے لوگوں کو پیسے دے کر لکھوا لیا جاتا ہے۔ آج کل یہ ایک دھندا بن گیا، کاروبار بن گیا ہے لکھنا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، خود نہیں لکھ رہا، کوئی تو لکھ ہی رہا ہے نا اس کے نام سے، اس کا پیغام تو آگے جا رہا ہے نا۔ اصل خود لکھنا نہ ہو تو آج کل یہ بھی ہو رہا ہے، جدید صورتیں بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اچھا، ایک ہوتی ہے سوانح، آگے آگے کھولیں نمبر 4۔ ہاں، یہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے آپ بیتی، آپ بیتی اور سوانح میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ سوانح خود نہیں لکھی جاتی، کوئی دوسرا شخص لکھتا ہے، جب ایک ہوتی ہے آپ بیتی، آپ بیتی خود لکھنا لازم ہوتا ہے کہ آپ پر، آپ بیتی لفظ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے نا کہ آپ خود پر، آپ پر کیا بیتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھولوں پر کیا بیتی وہ تو پھول ہی بتا سکتا ہے نا، غلام پر کیا بیتی وہ غلام خود ہی بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی دوسرا اس کو اس طریقے سے محسوس نہیں کر سکتا، 100% محسوس نہیں کر سکتا، اندازہ تو لگا سکتا ہے کہ ایسا ایسا ہوگا، لیکن خود نہیں۔ جس کے دان میں درد ہونا کہ اس کو کتنی تکلیف ہو رہی، دیکھنے کا یہ کہ دان میں درد ہو، کوئی قیامت آ گئی ہے کیا؟ وہ کہتا ہوتا ہے کہ میری درد جو دانت کا درد ہے اگر آپ کو ہو تو آپ کو پتا چلے نا۔ جس کو کبھی سر درد نہ ہوا ہو تو وہ دوسرے کا سر درد محسوس نہیں کر سکتا، جس کو کبھی پیٹ درد نہ ہوا ہو وہ دوسرے کا پیٹ درد ہو رہا ہو تو اس کو محسوس نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ بیتی وہ شخص لکھتا ہے کہ جو اس پر بیتی ہو، جو اس پر گزری ہو۔ آپ بیتی میں اصل یہی ہے، لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آج کل یہ الٹی گنگا بھی چل رہی ہے کہ افسوس کے ساتھ کہ لوگ آپ بیتیاں بھی لکھوا لیتے ہیں، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ امانت اور دیانت کے بالکل خلاف ہے۔ مثال کے طور پر ابھی چند سال پہلے مشہور ناول نگار اشتیاق احمد مرحوم کی آپ بیتی سامنے آئی ہے، میری کہانی، انہوں نے اپنی وفات سے پہلے لکھی تھی۔ تو خود انہوں نے لکھا ہے کہ 60 سال تک انہوں نے مختلف کہانیاں، ڈرامے، فلمیں، ناول لکھے ہیں، تو آپ بیتی لکھی۔ اسی طرح ہمارے ایک قدیم بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا زکریا صاحب، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب۔ تو شیخ الحدیث کی آپ بیتی تو بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا مرحوم کی آپ بیتی، انہوں نے اپنی آپ بیتی کا نام ہی آپ بیتی رکھا، اپنی آپ بیتی کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ آپ بیتی، اور یہ کئی حصوں میں شائع ہوئی، اس میں کئی سبق آموز واقعات، پر اثر حکایات،
ایسی ایسی رہنما باتیں ہیں کہ جی کرتا ہے کہ پڑھتے ہی چلے جائیں۔ ایک ورق ختم ہونے کے بعد دوسرا صفحہ پڑھنے پر آپ مجبور پائیں گے اپنے آپ کو۔ آپ بیتیاں انتہائی دلچسپ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کم از کم حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا مرحوم کی آپ بیتی جو ہے نا، یہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ بہت کچھ آپ کو علم فن سے متعلق یہ چیزیں ملیں گی۔ اگلی سلائیڈ کھولے، نمبر 6۔ نمبر 6، ہاں آگے آگے۔ ہاں اب سوال یہ ہے کہ سوانح ہو، خود نوشت سوانح ہو، آٹو بایوگرافی ہو، آپ بیتی ہو، ٹھیک ہے، یہ لکھنا کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے، کس کے لیے آسان ہے اور کس کے لیے مشکل ہے؟ یہ ہے یا نہیں؟ السلام علیکم۔ جی ٹھیک ہے، بہت معذرت تمام طلبہ اور طالبات سے، بہت معذرت۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ہاں میرے گھر میں لائٹ جانے کا جو ٹائم ہے وہ 10:30 بجے ہے،
اور جنریٹر ملازم چلا تو دیتا ہے لیکن 5 منٹ لگ ہی جاتے ہیں اس کو سیٹ ہونے میں. بہت معذرت سب طلباء سے, طالبات سے. خیر, میں بات کر رہا تھا کہ سوانح ہو, خود نویس سوانح ہو, آٹو بایوگرافی ہو, آپ بیتی ہو, یہ لکھنے کے لیے یہ فن لکھنا آسان ہے. یہ فن سیکھنا اور لکھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ کس کے لیے آسان ہے, کس کے لیے مشکل ہے؟ دیکھیں, جو شخص روزانہ کی بنیاد پر ڈائری لکھنے کا عادی ہونا, بچپن سے ڈائریاں لکھ رہا ہو, تو اس کے لیے آپ بیتی لکھنا بائیں ہاتھ کا کام ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈائریوں میں لکھی ہوئی یادوں کو ایک خاص ترتیب اور مخصوص انداز میں لکھنا ہوتا ہے. آپ 2-4 آپ بیتیاں پڑھ کر آپ کو لکھنے کا اسلوب اور انداز تو خود ہی معلوم ہو جائے گا. لکھنا کیسے ہے؟ مثال کے طور پر میری عمر اس وقت ہے 45، یعنی 45 سال کا ہو گیا ہوں. آج سے 5 سال پہلے جب میں 40 سال کا ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں کب تک زندگی ہے, کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, کون کب تک جیتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے, 70-80 سال تک کون جیتا ہے, اور اس وقت پتہ نہیں میں لکھ سکوں گا یا نہیں لکھوں گا. تو 40 سال کی آپ بیتی تو اپنی لکھی دوں نا. چنانچہ میں نے اپنی ڈائریاں نکالی. مجھے ڈائریاں لکھنے کا بچپن سے شوق ہے. میں بالکل چھوٹا ہوتا تھا, قرآن حفظ کر رہا ہوتا تھا, تو ہمارے استاد نے ڈائری لکھنے کی فضیلت بتائی, اہمیت بتائی, طریقہ بتایا. مجھے سمجھ میں تو نہ آیا, لیکن میں نے اس وقت 1 روپے کی ڈائری لی. یہ بات ہے 1988 کی یا 88-90 کی بات ہے. اور میں نے ڈائری لی اور پینسل لی اور لکھنے لگ گیا. لکھتا کیا تھا کہ صبح سبق سنایا, سب کی سنائی, منزلی سنائی, پکی تھی کچی تھی, پٹائی ہوئی نہیں ہوئی, ناشتہ ملا نہیں ملا, پھر کیا کیا, کھیل میں کیا کھیلا اس وقت, پٹھو گرم اور اس طرح کے کھیل ہوتے تھے, اور صحت کیسی رہی, کس سے طلبہ میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے نا, وہ ہوا کیا ہوا, جو بھی بات ہوتی تھی. چھوٹی سی ڈائری ہوتی تھی. شام کو جب میں سونے لگتا تھا تو وہ ڈائری نکالتا تھا اور میں لکھ دیتا تھا. وہ اپنے دستخط بھی کرتا تھا, اور روزانہ دستخط مختلف ہوتے تھے. تو ڈائری میں روزانہ لکھتا تھا. پر اس وقت بھی جب میری عمر 45 سال ہو گئی ہے, اس وقت بھی میں ڈائری لکھتا ہوں. تو وہ میں نے 5 سال پہلے وہ ڈائریاں نکالی تو ان کی تعداد 360 تھی. 360 ڈائریاں میں نے مختلف اوقات میں لکھی تھی. اگر آپ عالم بن چکے ہیں نا, اور وہاں سے آپ نے گریجویشن کر لی ہے, تو آپ اگر ابھی بیٹھے نا, میں آپ کو کہوں کہ آپ نے ان 12-15 سالوں میں کن کن استادوں سے دینی علوم و فنون حاصل کیے, کن کن استادوں سے آپ نے عصری علوم حاصل کیے, ان 40 سالوں میں آپ کے کون کون سے دوست احباب تھے جنہوں نے آپ کا تعاون کیا, کون تھے جو آپ کو گرانے کی کوشش کر رہے تھے, آپ کے حسد کرتے تھے. تو آپ کو 2-4 کے علاوہ کسی استاد کا نام یاد نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر جب میں لکھ رہا تھا تو میں نے کہا میں نے اولیٰ میں صرف کس سے پڑھی, نحو کس سے پڑھی, ادب کی کتابیں کس سے پڑھی, ریاضی کس سے پڑھی. جب میں نے سوچنے لگا تو مجھے 3 استاد کے علاوہ کسی کا نام یاد نہیں آ رہا تھا. میں نے ڈائری نکالی تو سب استادوں کے نام لکھے ہوئے تھے, ان کے پڑھانے کا طریقہ کار لکھا ہوا تھا, کب کس نے کون سی کتاب شروع کی ختم کی, وہ سب لکھا ہوا تھا. تو یاد نہیں رہتا ہے. اللہ نے انسان کا دماغ ایسا بنایا ہے کہ زندگی بڑھنے کے ساتھ ساتھ نئے مشاغل و مصروفیات کے ساتھ پرانی باتیں بھول جاتی ہیں, لیکن ڈائری میں جو آپ نے لکھا ہوتا ہے وہ تو یاد رہتا ہے. تو 40 سالہ میں نے آپ بیتی اپنی 350 ڈائریوں کی مدد سے, ان کے سہارے سے وہ آپ بیتی میں نے 3 مہینوں کے اندر لکھ لی مکمل. وہ اب چھپی ہوئی ہے, میری کہانی میری زبانی کے نام سے, 600 صفحات کی ہے. اس میں ہر طبقے کے لیے کوئی نہ کوئی پیغام, کوئی نہ کوئی سبق موجود ہے
کسی واقعے سے اگر میں نے واقعہ لکھ لیا کسی زمانے میں، اس سے کوئی سبق پیغام نہیں ملتا تھا، تو ہم نے وہ سبق اسے اخذ کر کے ابھی لکھ دیا ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں نے وہ ڈائریاں نہ لکھی ہوتی، روز نامچہ نہ لکھا ہوتا، روزانہ کی باتیں نہ لکھی ہوتی، تو آج 45 سال کی عمر میں مجھے وہ یاد کرنا، اور اتنا دماغ آج کل ہے نہیں، خصوصاً سوشل میڈیا نے تو انسان کے دماغوں کو بالکل وہ کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے، یاد نہیں رہتا ہے۔ 40 سال پہلے کی بات کیا یاد رہے گی آپ کو؟ ایک ہفتہ پہلے کی بات یاد نہیں رہتی، صبح کی بات یاد نہیں رہتی، کل کی بات یاد نہیں رہتی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ استاد نے کام کیا کہا ہو اور تھوڑی دیر کے بعد آپ بھول گئے، کام کے لیے تو جا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں استاد نے کام کیا کہا تھا۔ آپ کی امی، آپ کے بھائی، آپ کی باجی، آپ کے والد آپ کو 10 کام کہہ دیں کہ جاؤ یہ 10 کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے، آپ آدھے گھنٹے کے بعد جائیں گے نا، 10 میں سے 2 کام آپ کو یاد رہیں گے، باقیوں کے نام بھی بھول جائیں گے، ابو نے کیا کہا تھا یا امی نے کیا کہا تھا کیا کام کرنے۔ اللہ یہ کہ آپ کاغذ پہ لکھ لیں تو آپ کو یاد رہیں گے، ورنہ کچھ یاد نہیں رہتا۔ میرا تجربہ، میں نے اپنے بچے کو بھیجا یا بازار میں نے اس کو کہا کہ یہ فروٹ لے کے آنے ہیں، فروٹ چاٹ بنانی تھی، میں نے اس کو کہا لکھ لینا، لکھ لو اس کو ورنہ بھول جاؤ گے۔ کہنا نہیں بابا یاد رہے گا مجھے، اتنی سی باتیں کوئی بھول جاؤں گا، ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں بچوں تمہارا کتنا حافظہ ہے۔ بچہ گیا اور چاٹ کی چیزیں لے آیا، کچھ فروٹ لے آیا۔ اب ان کی ماں نے کہا کہ بھائی فروٹ چاٹ میں تو امرود لازمی ہوتا ہے، تو امرود کیوں نہیں لائے؟ کہہ رہا بھول گیا۔ اچھا سیب کیوں نہیں لائے؟ جی بھول گیا۔ تو 10 پھلوں کے نام جو ان کو بتائے تو ان میں سے 6 لے کے آیا، 4 کے نام ہی بھول گیا، لے کے ہی نہیں آیا۔ تب میں نے اس کو کہا بتاؤ تمہارا جو تم فن خان بن رہے تھے، تمہارا حافظہ کدھر گیا ہے؟ آج کل بچوں کے ذہن میں، سب کے ذہنوں میں 20 باتیں گھوم رہی ہوتی ہے، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ تو لکھا ہوا انسان کو یاد رہتا ہے۔ تو آپ کے لیے اس میں سبق ہے کہ آپ ڈائری لکھنے کی عادت ڈالیں، روز نامچہ لکھیں۔ ہمارے جتنے اکابر تھے نا، وہ روز نامچہ لکھا کرتے تھے، جتنے بڑے لوگ ہیں وہ روز نامچہ لکھ رہے ہیں آج بھی۔ میرے پاس 3 ڈائریاں ہوتی ہیں، ایک ڈائری وہ جو ماہانہ، جس میں ماہانہ کام لکھے ہوتے ہیں، ایک ڈائری وہ جس میں ہفتے کے کام لکھے ہوتے ہیں، ایک ڈائری وہ جو روزانہ لکھنے کے کام ہوتے ہیں، جو رات کو میں اس وقت تک نہیں سوتا جب تک کہ اگلے دن کے منصوبہ بندی نہیں کر لیتا کہ اگلے دن کیا کیا کام کرنے ہیں، ان کاموں کو کس طرح سر انجام دینا ہے، ٹھیک ہے، کون سے کام پہلے نمبر کے ہیں، کون سے دوسرے نمبر کے، کون سے تیسرے نمبر کے ہیں۔ جب یادداشت ہو گئی، ذہن میں وہ کام پکتے رہتے ہیں، ترتیب بنتی رہتی ہے، صبح اٹھ کے پھر ان کو دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ لازمی نہیں ہے کہ ڈائری ایک تصور ہے، ڈائری ایک تصور ہے، ایک نظریہ ہے۔ ڈائری کے اندر لکھنا ضروری نہیں ہے، ڈائری آپ اپنے موبائل میں بھی بنا سکتے ہیں، ڈائری آپ اپنی کاپی میں بھی لکھ سکتے ہیں، ڈائری کی ایک کسی چیز کو بھی آپ ڈائری کی شکل دے سکتے ہیں۔ ڈائری کے جدید طریقہ یہ کہ موبائل کے اندر وہ چیزیں لکھ لیں اور مٹتی جائیں اور محفوظ کرتے جائیں، یا کمپیوٹر میں لکھ لیں، کہیں بھی لکھ لیں۔ تو روز نامچہ لکھنے، جتنے بڑے لوگ ہیں وہ روز نامچہ لکھتے ہیں، ان کے شیڈول ان کے سامنے ہوتا ہے، وہ شیڈولوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے، طلباء اور طالبات نے، آج سے ڈائری لکھنے کے نظریے کو اپنا لینا ہے۔ آپ گھریلو خاتون ہیں، آپ پڑھانے والے ہیں، آپ ملازم ہیں، آپ استاد ہیں، آپ تاجر ہیں، کوئی بھی ہیں۔ میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ آپ ڈائری لکھا کریں روزانہ، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ جو کہ میں نے ڈائری آپ کو لا کے دی ہے، جو کام میں کہوں آپ نے یہ کرنے ہیں تو وہ لکھ لیا کرو، ورنہ آدھے کام آپ بھول جاتی ہیں اور پھر بعد میں ڈانٹ سنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو لکھا ہوا ہوگا کہ آج کل انہوں نے یہ کام مجھے کہے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یاد رہیں گے اور آپ کام کر لیں گے۔ اور ڈائری ایسی جگہ رکھو جہاں پر ہر وقت آپ کی نظر پڑتی رہتی ہے۔ تو عورتیں سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہیں؟ سب سے زیادہ باورچی خانے میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے وہ ڈائری بنا کر
डायरी खुली होती है और बोर्चे खाने में जहां उनके सबसे पहले नजर पड़ती है वहां लिखी होती है, तो वहां उसमें देखती रहती हैं कि कौन कौन से काम करने के थे। दूसरी डायरी उनके बेडरूम में रखी रहती है कि कौन से काम कर लिए हैं, कौन से काम करने हैं। तो इससे बहुत सारी डांट डपट से भी बच गए और बहुत सारे काम भी हो जाते हैं, और उनको एक आदत भी होगी लिखने की। तो जो काम होता है वो लिख लेते हैं। तो तालिबात को, तलबा को चाहिए कि वो डायरी लिखने के नजरिए को अपनाएं। तो अगर डायरी लिखने का नजरिया आपने अपना लिया, लिख लिया, तो जब आप अभी होंगे यकीनन 20 साल के, कोई 25 साल के, कोई 30 साल के, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़ी हो जाएंगी, उस वक्त आप अपनी आप बीती सवाने, ऑटोबायोग्राफी, अपनी आप बीती इंतहाई आसानी से लिख सकेंगे। आपके पास जो इल्म होगा, जो फ़न होगा, जो मालूमात होंगी, जो आपके तजर्बात होंगे, जो आपके मुशाहिदात होंगे, वह आप अपनी नई जनरेशन को, नस्ल नौ को, अपने आने वाली नस्लों को फराहम कर सकेंगे। ये बात यहाँ तक समझ आ गई? ये बात समझ में आ गई नहीं? अगर समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे चलूं। जी ठीक है। अगला सबक खोलें, खाका निगारी। जी ठीक है, समझ आ गई, बहुत शुक्रिया। अगला सबक खोलें, खाका निगारी। शाबाश। खाका निगारी क्या है, इसके बारे में गुफ्तगू करने से पहले एक बात समझ लें तमहीद के तौर पर, कि मौजूदा मंजिल को आखिरी मंजिल समझना दानिश की मौत के मुतराबित है। मतलब इसका यह है कि एक हैसियत, एक मर्तबा, एक मंजिल को अपनी आखिरी हैसियत, आखिरी मर्तबा, आखिरी मंजिल नहीं समझना चाहिए, ठीक है, बल्कि आगे बढ़ने की जुस्तजू में लगे रहना चाहिए। वो कहते ना कि तू ही नादा जो चंद कलियों पर कनाहत कर गया, ठीक है, वरना गुलशन का जो दामन है ना, ये बहुत वसी है। ये हौस का मेंढक होता है ना, वो कुएं के अंदर होता है, हौस के अंदर होता, वो समझता है कि मेरी कायनात बहुत वसी है। जब कभी वो मेंढक जो है ना समंदर में चले जाए, दरिया में चले जाए, तो फिर उसको पता चलता है कि ओहो, ये तो बहुत बड़ी मंजिल है, इस जहां से आगे जहां और भी हैं। तो कभी भी एक मंजिल को आखिरी मंजिल नहीं समझना चाहिए, आगे बढ़ने की जुस्तजू जारी रखनी चाहिए। अभी मैं ये आपके लेक्चर से पहले एक किताब पढ़ रहा था। उस किताब में साहिबे किताब ने लिखा था कि एक जुमले ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, एक वाक़े ने। वो वाक़या क्या था? उसने कहा कि मेरे उस्ताद थे, वो बीमार थे। उस्ताद ने मुझे कहा डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं डॉक्टर के पास ले गया। उनके उस्ताद की उम्र कोई 80-85 साल थी। उसने बताया क्या मसला है? उसने बताया जी मेरे कोई पेट में दर्द है। डॉक्टर ने पेट के दर्द की दवाई लिख दी, गोली, और उठने से पहले कहा क्या आपको कोई और बीमारी तो नहीं है? उसने कहा जी मुझे ब्लड प्रेशर भी है, ब्लड प्रेशर की गोली भी लेता हूँ, और डिप्रेशन, टेंशन की गोली भी लेता हूँ। डॉक्टर ने उससे कहा कि आप टेंशन की, डिप्रेशन की गोली कब से ले रहे हैं? उसने बताया कि 5 साल से मैं डिप्रेशन और टेंशन की गोली ले रहा हूं। क्यों? यह जुमला बड़ा एक सबक आमोज था जो उस्ताद ने कहा। उसने कहा कि मैंने जिंदगी में, मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें थी, बहुत सारे मेरी तमन्नाएं थी, बहुत सारे मेरी आरजुएं थी कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा। मतलब आरजू क्या होती है मर्द की या औरत की? मर्द की एक आरजू ये होती है कि मैं अपना घर बना लूं, मेरा अपना घर हो गया। मर्द की आरजू होती है कि मैं शादी कर लूं, हो गई। मर्द की आरजू होती है मेरी औलाद हो, औलाद हो गई।
مرد کی آرزو ہوتی ہے کہ میرے بچے شادی شدہ ہو جائیں، پڑھ جائیں، بڑے ہو جائیں، پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کو دیکھی ہو گئی۔ اس کی خواہش ہوتی ہے انسان کی کہ وہ عمرہ کر لے، حج کر لے، ہو گیا۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کا کاروبار ہو تاکہ آمدن اس کے پاس ہو، تاکہ وہ مشکلات سے بچ سکے، اپنی ضروریات پوری کر سکے، ہو گیا۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا دیکھے، گھومے پھرے، لوگوں سے ملے، ہو گیا۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے وہ کتاب لکھے، ہو گیا۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوست احباب کی دعوت کرے، ان کو دکھائے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، میرا یہ ہے، ہو گیا۔ سواری، ذاتی سواری کی آرزو ہوتی، ہو گئی۔ کہا کہ میں نے کوئی 80 کے قریب اپنی خواہشات، اپنے آرزوؤں کا ذکر اپنی ڈائری میں کیا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ میں نے یہ ضرورتیں اور یہ خواہشیں پوری کرنی ہیں۔ وہ ساری خواہشیں تو پوری ہو گئی 5 سال پہلے۔ اب میرے پاس کوئی خواہش نہیں رہی، تو میرے دماغ میں کچھ کرنے کا، کچھ سوچنے کا جذبہ نہیں رہا، تو مجھے ٹینشن نے، ڈپریشن نے، مختلف بیماریوں نے گھیر لیا، اور اس کی وجہ سے مجھے بلڈ پریشر ہو گیا اور ٹینشن ہونے لگی۔ اس سے پیغام یہ ملتا ہے کہ انسان کو اپنی خواہشوں کو پالتے رہنا چاہیے، اپنے آرزوؤں کو پالتے رہنا چاہیے۔ زندگی میں اس نے جو کچھ کام کرنا ہے اس کو لکھ لینا چاہیے کہ مجھے یہ کام کرنے ہیں۔ جب آپ کے سامنے منزل ہوگی تو منزل کو پانا آسان ہوگا۔ جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے تو وہ اس کو کیا پائے گا؟ مثال کے طور پر میں صبح اٹھا ہوں تو مجھے پتا آج مجھے یہ کام کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، تو اس کے لیے منصوبہ بندی کروں گا نا، میرا دماغ ادھر لگا رہے گا نا۔ جب مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا، بس پڑا ہوا ہوں، تو کیا ہوں گے؟ وسوسے گھیریں گے، انسان کو ٹینشن گھیرے گی، انجانے خوف، انجانے وسوسے انسان کو گھیر لیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بات آپ نے اب میں ایک اپنے تجربے کی بات بتا دیتا ہوں مختصر، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور یہ میں نے اپنی کہانی میں لکھ بھی دی ہے۔ 2016 کی بات ہے یہ۔ ہم نے ٹائم لینڈر کی ورکشاپ کی، 7 روزہ ورکشاپ تھی، اور سلیمان احمد صاحب نے یہ ورکشاپ کروائی۔ انہوں نے بعد 1 گھنٹے میں کہا کہ آپ نے 20 کام ایسے لکھنے ہیں جو آپ نے 10 سال کے اندر اندر کرنے ہیں۔ 20 کام، مثلا آپ نے یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، اور ہر ایک کو الگ الگ کونے میں بٹھا دیا۔ کوئی پارک میں بیٹھ گیا، کوئی درخت کے سائے تلے، کوئی روڈ کے کنارے، کوئی کدھر، کوئی کمرے میں، کوئی ادھر، کوئی بالا کونی میں، اور کہا کہ خالی ہاتھ کسی نے نہیں آنا، کاغذ پر 20 کام لکھے ہوئے ہونے چاہیے، ورنہ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، ورکشاپ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کرتا کیا نہ کرتا، چنانچہ جی میں نے لکھ لیا ایک کام کہ میں نے حج کرنا ہے فیملی کے ساتھ، ہو گیا۔ اور کیا لکھوں؟ ایسے ہی میں نے لکھ دیا کہ 20 ملکوں کا سفر کرنا ہے، جی ہو گیا۔ اور میں نے لکھ دیا کہ انشاءاللہ میرا اپنا گھر ہوگا، ہو گیا۔ اور کہ میں آپ بیتی اپنی لکھوں گا، ہو گیا۔ اور کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ اپنا کاروبار شروع کروں گا، ہو گیا۔ تو ایک سوچتا تھا، اس کے بعد کوئی سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ بہرحال کیونکہ حکم تھا، لکھنا تھا، ورنہ وہ کلاس سے نکال دیتے، اور بھاری بھرکم جو فیسیں ہم نے بھرے تھی تو وہ ضائع ہو جاتی۔ تو جیسے کیسے جو دماغ میں آیا ہم نے اس وقت لکھ دیے 20 کام۔ پھر اگلا سبق گھنٹہ انہوں نے یہ کہا کہ جو 20 کام آپ نے لکھے ہیں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم۔ یعنی جلدی کرنے والے کون سے کام ہیں جو 1 سال کے اندر اندر کرنا چاہتے ہیں، وہ کون سے ہیں جن کو آپ 5 سال کے اندر اندر کرنا چاہتے ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن کو آپ 20 سال کے اندر کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جو 20 کام لکھے تھے ان کو 10 الگ الگ کیٹیگری میں ڈالنا ہے۔ اب سوچا کہ کیا کرنا ہے، بہرحال یوں کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہی ڈائری کے اندر، ایک ہی صفحے کے اندر آپ نے 3 قسم کے یہ کام لکھنے۔ سب سے پہلے لکھنے یہ 10 کام
جو فوری کرنے کے ہیں 1 مہینے کے اندر یا سال کے اندر، پھر وہ لکھنے جو 5 سال کے اندر کرنے کے، پھر وہ اپنے لکھ لیے۔ اب کہا کہ اس ڈائری کو آپ نے تصویر موبائل سے لے لینی ہے، صبح شام آپ نے ان کاموں کو دیکھتے رہنا ہے، ڈائری کو صبح شام دیکھنا ہے آپ نے۔ تو اس طرح آپ جب دیکھتے رہیں گے آپ کے ذہن پر ایک دستک آتی رہے گی، جیسے موبائل ہوتا ہے نا، کوئی بار بار گھنٹی بجا رہا ہو یا آپ کے گھر کی گھنٹی بجا رہا ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی نہ کوئی آیا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ جو صبح شام میں یہ دیکھتا، ایک کام میں نے یہ لکھا تھا کہ مجھے مختلف ممالک کا سفر کرنا ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ سفر کیسے ہو، صبح بھی شام بھی۔ بالآخر میں نے 2016 میں سوچنا شروع کیا، 2018 میں ترکی کا ویزا لگ گیا اور ترکی کا سفر کیا مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب کے ساتھ۔ وہیں ایک دوست ملا، میں نے کہا یار میں یورپ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آسان ہے، کیا مسئلہ ہے، میں انویٹیشن بھجوا دوں گا، آپ میرے پاس آئیے گا۔ میں آیا واپس ترکی سے، کیسے ویزا لگے گا کچھ سمجھ نہیں تھی، پتہ کیا دوست احباب سے، لوگوں سے، ٹریول سنوں پر، ویزے کے لیے یہ چیزیں دستیاب ہونی چاہیے، 10-12 قسم کے ڈاکومنٹ چاہیے۔ اب گھر میں تلاش کیا کہ کون کون سے ہیں، تو 5 ڈاکومنٹ مل گئے، باقی 5 نہیں ملے، وہ بنوانے پڑے۔ آہستہ آہستہ بنانے میں 2-3 مہینے 4 مہینے لگ گئے۔ پھر ویزا کیسے بھرنا ہے، فارم کیسے بھرنا ہے، طریقہ کار کیا، پتہ کرتے کہ بہرحال 9 مہینے کے بعد ویزا یورپ کا اپلائی کر دیا۔ 15 دن میں ویزا لگ کے آ گیا، اور اللہ کا یہ کرنا ہوا کہ 2018 ہی میں نے یورپ کے 5 ملکوں کا وزٹ کیا۔ 6 ملک تو ہو گئے نا۔ 2009 میں بھی یورپ کا بھی سفر کیا، دوبارہ ترکی بھی جانا ہوا، پھر ملائیشیا جانا ہوا، پھر متحدہ عرب امارات جانا ہوا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اب 2023 چل رہا ہے، 2023 تک میں 22 مختلف ممالک کا سفر کر چکا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوا ممکن؟ یہ ہوا جو انہوں نے لکھوایا تھا، پھر ڈائری میں لکھ دیا تھا، پھر صبح شام دیکھتا رہا اور ذہن میں ہوتا رہا تو اسباب بنتے رہے۔ اس طرح حج کا میں نے سوچا تھا فیملی کے ساتھ کرنا ہے، اللہ نے اسباب بنا دیا اور فیملی کے ساتھ 2018 میں حج بھی کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے جو 20 کام لکھے تھے ان میں سے الحمدللہ 13 کام مکمل ہو چکے ہیں۔ کتنے سالوں میں؟ 16 سے لے کے 23 ہو گئے، ابھی 20 سال نہیں ہوئے، 13 کام مکمل ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے آج سے زندگی بھر میں جتنے کام کرنے ہیں، جو آپ کی خواہشیں ہیں، جو امنگیں ہیں، جو منصوبے ہیں، بھائی وہ ڈائری میں لکھ لیں اور صبح شام اس کو دیکھتے رہا کریں۔ یہ ایک بات ہوگی تمہید کے طور پر۔ اگلی سلائیڈ کھولیں۔ خاکہ کے لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ خاکہ کی فنی ضروریات کیا ہے، خاکہ کا مصداق کیا ہے، خاکہ اور سوانے میں فرق کیا ہے، خاکہ کی تاریخ کیا ہے، خاکہ نگاری کس زبان میں اردو میں آئی ہے، اردو میں سب سے پہلے خاکہ نگاری کس ادیب نے کی، خاکہ کی اقسام کتنی ہیں، خاکہ کے بارے میں ادیبوں کا کیا کہنا ہے، مشاہیر کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جانیں خاکہ کی تعریف کیا ہے، خاکہ کس کو کہتے ہیں۔ خاکہ نگاری کسی انسان کے بارے میں ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں کسی شخصیت کی گفتار اور کردار کا اس انداز سے مطالعہ کیا جاتا ہے کہ وہ شخص ایک زندہ آدمی کی طرح تخیل کے سہارے متحرک ہو کر چلتی پھرتی روتی ہنستی تصویر ہو، اچھے برے کام کرتا ہوا نظر آئے۔ خاکہ گویا شخصیت کی ہو بہو عکاسی کا نام ہے۔ خاکہ کسی شخصیت کی ہو بہو عکاسی کا نام ہے۔ سب سے پہلے خاکہ کس نے لکھا؟ سب سے پہلے خاکہ لکھا ہے محمد حسین نے، اردو ادب کے محمد حسین آزاد۔ یہ بر صغیر کے بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، سب سے پہلے خاکہ انہوں نے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، محمد حسین آزاد نے۔ محمد حسین آزاد خاکہ نگاری کے بارے میں خود کہتے ہیں
کہ نوک قلم کی تصویر خاکہ کشی، نوک قلم کی تصویر خاکہ کشی نگاری ہے۔ خاکہ ایسی تصویر ہے جو کسی بت تراش، مصور یا فوٹوگرافر کا عمل نہیں، بلکہ اس تصویر کے خالق کا قلم کار ہوتا ہے۔ خاکہ نگاری کے بارے میں بہت سارے ادیبوں نے کیا کیا ہے یہاں پر لکھا ہوا، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ خاکے کی تعریف کیا ہوئی؟ خاکے کی تعریف کیا ہوئی، کوئی بتا سکتا ہے؟ خاکے کی اصطلاحی تعریف یہ ہوئی کہ خاکہ شخصیت کی ہو بہو عکاسی کا نام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، خاکہ کے لغوی معنی ہے ڈھانچہ بنانا، ڈھانچہ کسی کا تیار کرنا، پتلا تیار کرنا۔ ٹھیک ہے، جس کو پورٹریٹ بھی کہتے ہیں، آپ اسکیچ بھی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو اسکیچ کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو پورٹریٹ بھی کہتے ہیں اور اردو میں اس کو خاکہ کہتے ہیں۔ خاکہ کے لفظی معنی کیا ہوگا؟ پتلا بنانا کسی کا، مسودہ تیار کرنا، ڈھانچہ بنانا۔ اور اصطلاحی تعریف کیا ہوگی؟ یہ لکھی ہوئی ہے آگے، آپ تھوڑا سا آگے کریں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو، اور آگے کریں، اور آگے کریں تھوڑا سا لفظ، اور آگے۔ ہاں ہاں، یہ دیکھیں، یہ تعریف لکھی ہوئی ہے یہاں پر۔ خاکہ نگاری کسی انسان کے بارے میں ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں کسی شخصیت کی گفتار، کردار کا اس انداز سے مطالعہ کیا جاتا ہے کہ وہ شخص ایک زندہ آدمی کی طرح تخیل کے سہارے متحرک ہو کر چلتی پھرتی، روتی، ہنستی تصویر ہو اور اچھے برے کام کرتا ہوا نظر آئے۔ جتنے جاندار اور بھرپور انداز سے شخصیت ابھرے گی، اتنا ہی خاکہ کامیاب نظر آئے گا۔ اسی طرح دوسری اصطلاحی تعریف یہ کہ خاکہ شخصیت کی ہو بہو عکاسی ہوتی ہے۔ نظر آ گیا آپ کو؟ زبانے میں تو لکھا یہ جاتا ہے کہ بھائی اس نے کہاں تعلیم حاصل کی، کہاں پڑھا، کیا کام کیے۔ خاکہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ خاکہ میں لکھا جاتا ہے کہ اگر وہ ہنستا تھا تو ہنسنے کا انداز اس کا کیا تھا، چلتا تھا تو چلنے کا انداز کیا تھا، اس کے لباس پہننے کا انداز کیا تھا، اس کی گفتگو کا انداز کیا تھا، اس کی ہنسی مذاق کا انداز کیا تھا۔ اس کے کردار پر گفتگو ہوتی ہے، کردار پر۔ خاکہ سازی میں کس پر گفتگو ہوتی ہے؟ اس کے کردار پر گفتگو ہوتی ہے۔ سمجھ آئی؟ اس کے جو کردار ہوتا ہے نا، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو، دو خاکے پڑھ کر بھی دکھاؤں گا آپ کو، اس سے آپ کو صحیح اندازہ ہو جائے گا۔ چلے میں ابھی پڑھ کے دکھاتا ہوں، وہ آگے لکھا ہوا ہے، ہم نے کچھ خاکے لکھے تھے، اب میں آپ کو ایک خاکہ پڑھ کے دکھاتا ہوں جو ہم نے خود لکھے تھے خاکے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، ایک خاکہ لکھا ہم نے، دیکھیں عباس کی ظاہری حالت قابل رحم ہے۔ کیا ہے قابل رحم شخصیت؟ کیا ہے؟ بکھرے ہوئے بال، بڑی ہوئی مونچھیں، لمبے لمبے ناخنوں میں گندگی، میلے کچیلے کپڑے، قریب سے گزرے تو بدبو کے بھپکے، ناک کے نتنوں سے نکلتے ہوئے بال، پیلے دانت، گرد و غبار سے آلود چہرہ، لڑکھڑاتی اور ڈگمگاتی ہوئی چال، نیم خوابیدہ ویران آنکھیں، پوپلے منہ سے اول فول نکلتی آوازیں، دیوانوں والی حرکتیں، شلوار کا ایک پانچہ گھٹنے کے قریب تو دوسرا ٹخنے کے نیچے، کھانا کھاتے وقت سالن منہ کے ارد گرد پھیل جاتا ہے، اس کے بعد اس کی بونگیاں سننے کے قابل ہوتی ہے، وہ بھوکوں کی طرح سگریٹ کا کش لگاتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے انہوں نے اپنی سب سے بڑی تمنا اور آرزو پوری کر لی۔ زور زور سے کھانستے ہوئے چلتے ہیں تو موجہ ہی موجہ فقیرہ دیاں کہتے ہیں۔ وہ اس حالت میں شاید وہ اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ تصور کرتے ہیں، اس سے پوری دنیا سگریٹ کے ایک کش کے برابر معلوم ہوتی ہے۔
دنیا بھر کے انسان اس سے چند اینچ کے بونے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو کس کا خاکہ، یہ ایک جو نشہ کرنے والا ہو اور نشے کی حالت میں ہو تو اس کی حالت ایسی ہوتی نہیں ہوتی۔ میلے کچل جتنے نشے کرنے والے آپ کو ملیں گے باہر، ان کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں، بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں، بڑی ہوئی مونچھیں ہوتی ہیں، ناخن بڑے بڑے اور گندے ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہوتے ہیں، بال انہوں نے کٹوائے نہیں ہوتے، ناک کے نتنوں سے بھی نکلے ہوئے بال ہوتے ہیں، دانت پیلے ہوتے ہیں، گرد اور گرد و غبار سے آلودہ چہرہ ہوتا ہے۔ ان کی چال کبھی دیکھی ہو آپ نے، ایسے لڑکھڑا اور ڈگمگاتے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں ویران ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ کسی نشئی کو دیکھیں جو اس طرح پلوں کے نیچے اور ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک اور شخصیت کا میں دیکھیں، ایک اور شخص کا خاکہ میں بتاتا ہوں۔ اور قسمت مہربان ہو جائے تو بگڑی بھی بن جاتی ہے، لیکن قسمت بذات خود کچھ نہیں، یہ قادر تقدیر کا قلم ہے جس پر رحمان ذات مہر واقعی بگڑی بن جاتی ہے۔ دارالاسباب، جب قسمت مہربان ہو تو قدرت اسباب کے درجے میں کسی وسیلے سے کسی شخصیت سے مٹ بھیڑ کروا دیتی ہے اور اس کی بگڑنے لگتی ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان کے بننے بگڑنے میں کسی نہ کسی ادارے اور شخصیت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو گمنام پتھروں جیسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اچانک زندگی کے کسی دوراہے یا چوراہے پر ان کا ٹاکرا کسی ایسے ادارے یا شخص سے ہو جاتا ہے جو ان کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، وہ پتھر بھی سونا بن جاتے۔ کھوٹے کھرے سکوں پر بازی لے جاتے ہیں، کامیابی ان کی تاریخ میں لے جاتے ہیں۔ قدم چون تاریخ انسانی میں ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، کسی معمولی حیثیت کے فرد نے جب کسی ایسی شخصیت کے قدموں میں جگہ پائی تو اس کی کیا زندگی کا رخ بدل گیا، ٹھیک ہے؟ ایک اور خاکہ ہے، درمیانہ قد، چوڑا ماتھا، بیضوی آنکھوں سے جھلکتی ذہانت، یہ حاجی صاحب ہیں۔ ظاہری شخصیت سے زیادہ متاثر کن نہیں، لیکن معلومات کا خزانہ ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھیں تو پاکستان سے متعلق کسی موضوع پر بات کریں، پورا دفتر کھول دیں گے، بعض اوقات دان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ حاجی صاحب ایک جدید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، قیام پاکستان سے قبل پیدا ہوئے، بہت ساری چھوٹی عمر تھی جب اپنے والدین کے ساتھ پاکستان آ گئے، ٹھیک ہے؟ اس کا ظاہری نقشہ بھی بتا دیا کہ ظاہری نقشہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ درمیانے قد کے ہیں، آنکھیں کیسی ہے، بیضوی آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے؟ بلور آنکھیں کیسی ہیں، ناک کیسی ہے، کان کیسا ہے، ٹوپی کیسی پہنی ہوئی ہے، کپڑے کیسے پہنے ہوئے، قد قات کیسا ہے۔ تو یہ خاکے کے چند نمونے ہیں۔ خاکے کے بارے میں ممتاز مفتی ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، ان کا نام ہے ممتاز مفتی۔ ممتاز مفتی نے بہت ساری شخصیات پر خاکے لکھے ہیں اور ان خاکوں کا نام پتہ کیا رکھا ہے؟ پیاز کے چھلکے۔ خاکوں پر مشتمل جو کتاب ہے ان کا نام کیا لکھا ہے؟ پیاز کے چھلکے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان کی شخصیت پیاز کے چھلکے کی طرح ہوتی ہے۔ پیاز کے ایک چھلکے کو آپ اتاریں تو نیچے سے کیا نکلتا ہے؟ دوسرا پرت آ جاتا ہے پیاز کے چھلکے کا۔ اس کو اتاریں تو کیا ہو جاتا ہے؟ ایک اور پرت آ جاتا ہے۔ اس کو اتاریں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی شخصیت کا ایک اور پرت آ جاتا ہے۔ پیاز کو آپ کاٹے نہیں، پیاز کو آپ ہاتھ کے ساتھ ان کے چھلکے اتاریں، چھلکا ایک اتاریں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اور پیاز ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کی شخصیت کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ رحم دل ہوتا ہے، رحم دلی کے واقعات۔ مثال کے طور پر وہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، انسانوں سے، حیوانوں سے، کائنات میں پہلے ہر چیز سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کی شخصیت کے دوسرا پہلو، انسان جو ہے بہت زیادہ اثار کرنے والا ہوتا ہے، اس کی اثار کے رحم دلی کے واقعات۔ انسان ایک بہت زیادہ غصے والا ہوتا ہے، لیکن غصہ ان کو اپنی ذاتی چیزوں پر نہیں آتا، غصہ آتا ہے جب دین اسلام کی بے توقیری کی جا رہی ہو
تو اس کی شخصیت کا ایک پہلو ہوتا ہے. آپ کسی شخصیت کے ساتھ کبھی سفر کریں نا, پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بہت نرم دل ہے, بہت محبت کرنے والا ہے, یہ تو بہت زیادہ سخی ہے. جب سفر میں جاتے ہیں تو سارا خرچہ خود کرتا ہے, واپسی میں آپ کو تحفہ بھی دیتا ہے. یہ شخصیت کا ایک پہلو ہے. کبھی وہ آپ نے نماز پڑھنے کا وقت آیا, وہ نماز پڑھ رہے تھے, آپ نے نماز نہیں پڑھ رہی, آپ گیم دیکھتے رہے یا ویڈیو دیکھتے رہے, تو وہ آپ پر اتنا اتنے غصے ہوا اور آپ سے کٹی کر دی, آپ سے بات ہی نہیں کہی, آپ سے دوستی توڑ دی کہ بھی نماز کے وقت میں آپ نے نماز ادا نہیں کی, آپ ویڈیو دیکھتے رہے. تو یہ شخصیت کا دوسرا پہلو آ گیا. ٹھیک ہے, تو انسان کی شخصیت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. ان پہلوؤں کو, ان صفات کو, ان کردار کو بیان کرنا خاکہ کہلاتا ہے. خاکہ جو ہوتا ہے یہ فرضی بھی ہوتے ہیں اور حقیقی بھی ہوتے ہیں. یہ خاکہ کیا ہوتا ہے؟ فرضی بھی ہوتے ہیں اور حقیقی بھی ہوتے ہیں. یہ پیچھے ذرا کھولیے گا نمبر 6 پر, فرضی اشیاء پر خاکہ لکھنے کا رواج. شاباش بھائی, جو بھی ایک کمپیوٹر چلا رہا ہے ماشاءاللہ بڑا ایکٹیو ہے اور بہت اچھے طریقے سے ان کو مہارت ہے اس میں. ویل ڈن, شاباش ان کو. قریب ہوتا تو ان کو 100 روپے ہم انعام دیتے. بہرحال جیسے حقیقی چیزوں پر لکھے جاتے ہیں نا خاکے, فرضی اشیاء, فرضی انسانوں, فرضی کاموں, فرضی حیوانوں پر بھی فرضی خاکے لکھنے والے بے شمار قلمکار نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر جتنے لکھنے والے ہوتے ہیں نا, انہوں نے فرضی کردار, اچھا اس کی ایک آسان مثال اب ذہن میں آگئی, اللہ نے ڈال دی. جیسے ڈرامے ہوتے ہیں نا, ڈرامے پاکستانی چینل پر جتنے چلنے والے ڈرامے ہوتے ہیں, تو یہ ڈرامے میں جو کردار ہوتے ہیں یہ فرضی ہوتے ہیں, حقیقی نہیں ہوتے. ارطغرل دیکھ لیں, ارطغرل, اس میں جتنے کردار ہے, ایک اس میں ایک جو مشہور ارطغرل کی بیوی بنی تھی, کیا نام تھا ان کا, میرے ذہن سے نکل گیا. لبیبہ کیا نام تھا, حلیمہ یاد آ گیا, حلیمہ. اب حلیمہ کو دیکھ لیں کہ ارطغرل ایک تاریخ میں بہت بڑے انسان گزرے ہیں. عثمان ایک بہت بڑے انسان گزرے, سلطنت عثمانیہ جس کے نام پر ہیں. ان کا کردار ادا کرنا تھا تو اس کے لیے عثمان کو وہ لایا گیا. ارطغرل کے کردار ادا کرنا تھا, اس کے لیے ایک اداکار کا سہارا لیا گیا, تو اس کی بیوی جس نے بننا تھا اس کے لیے حلیمہ کا سہارا لیا گیا. حلیمہ تو ایک اداکارہ ہے عام اداکاروں کی طرح, لیکن اس نے کرداری اس طرح کی ہے کہ جیسے بہت کوئی نیک صالح اور عورت ہے اور بڑی امت کا درد رکھنے والی کوئی خاتون ہے. حلیمہ کا کردار اس نے اپنایا. اس نے اور بھی کئی کردار ہے کسی نے. اب مثال کے طور پر اب ان کرداروں کو لے لے کہ یہ جو کردار ہیں یہ حقیقی نہیں ہے, لیکن حقیقی کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ زندہ ہو کے آ جاتے, آج وہ اس طرح انہوں نے کیا تھا. تو اسی طرح بہت سارے لکھنے والے جو ہوتے ہیں نا, تو وہ فرضی چیزوں پر لکھتے ہیں. مثلا معاشرے میں جھوٹ بہت بولا جا رہا ہے, وعدہ خلافی بہت کی جا رہی ہے, تو آپ نے ایک فرضی کردار بنا لیا جو بہت زیادہ وعدہ خلافی کرتا تھا, اور ایک کردار آپ نے بنا لیا جو وعدہ وفا کرتا تھا, وعدہ پورے کرتا تھا, جو بات کہتا تھا بس وہ پتھر پر لکیر ہوتی تھی, یہ اس نے کام کرنا ہی کرنا ہے. دو کردار بنا لیے. مثلا ایک کا نام آپ نے رکھا احمد. احمد کیا ہے, وہ سارے کام وقت پر کرتا ہے, صبح اٹھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, کاروبار کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے, ماں باپ کی خدمت کرتا, بہن بھائیوں کا لاڈلا ہے, ہر ایک کی خدمت کرتا ہے, پڑھنے میں بھی اچھا ہے, بولنے میں بھی اچھا ہے, لکھنے میں بھی اچھا ہے, دوستی میں بھی اچھا ہے, ایکٹیو بھی ہے, ورزش بھی کرتا ہے, کراٹے بھی کھیلتا ہے, کھیل بھی کھیلتا ہے, اتنے سارے جتنی اچھی صفات ہے سب اس میں
ایک دوسرا ہے اس کا نام آپ نے ٹلو رکھ دیا، کلو رکھ دیا. وہ دیر سے اٹھتا ہے، نماز بھی میں سستی کرتا ہے، ماں باپ کو بھی تنگ کرتا ہے، بہن بھائیوں کو بھی تنگ کرتا ہے، موٹا ہو گیا ہے، ورزش نہیں کرتا، پیٹ گڑ گڑ کرتا رہتا ہے، بد پرہیزی سے کھانا کھاتا ہے، کہیں پر بھی جائے خیر نہیں لاتا. قرآن میں نا وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَىٰ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ. یہ غلام ایسا ہے جو اپنے مولا پر، آقا پر کیا ہے؟ بوجھ ہے. جہاں بھی جائے وہ خیر نہیں لاتا، جہاں بھی جائے الٹا ہی کام کرتا ہے، بھائی بلکڑ بنا ہوا ہے. تو یہ دو کردار آپ نے بنا دیے. تو جب معاشرے کا آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو احمد کی طرح بہت سارے اچھے بچے نظر آئیں گے، اور کلو کی طرح، ٹلو کی طرح بہت سارے ایسے الو کے کان، الو کے پٹھے بھی نظر آئیں گے، جو ہر ایک کا معاشرے کے لیے بوجھ ہوتے ہیں، دھرتی کے لیے بوجھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے فرضی دو خاکے بنا لیے، لیکن معاشرے میں حقیقی طور پر اس طرح کے کردار آپ کو نظر آ جائیں گے. پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں یا نہیں سمجھا پایا، بس اللہ ہی ہے جو یہ بات سمجھا دے. ٹھیک ہے بھائی. اسی طرح فرضی اشیاء، فرضی انسانوں، فرضی کاموں، فرضی حیوانوں پر فرضی خاکے لکھنے والے بے شمار قلمکار نظر آئیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ خاکہ نگاری ہر شخص کے بس کی بات نہیں. تحریر کی دیگر اقسام کی بنسبت قدر مشکل فن ہے. اس فن کے لیے خداداد صلاحیتوں کو علاوہ کئی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پر جو خاکہ نگار جس شخصیت، کردار، چیز، کام پر خاکہ لکھنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں مکمل واقفیت رکھتا ہو، اچھی طرح تعارف رکھتا ہو، اچھی طرح اس کو جانتا ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ٹائم 5 منٹ اوپر ہو گئے، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، اور اصل میں 2 سبق رکھ لیے تھے اس لیے ذرا اوپر ہو گیا. حاصل آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک شخصیت پر آپ نے خاکہ لکھنا ہے، خاکہ لکھ کر آپ نے مجھے بھجوانا ہے، یا کسی پر آپ نے سوانح لکھنی ہیں، یا آپ نے اپنی کوئی سرگزشت لکھنی ہے، یا آپ نے ڈائری کا کوئی ایک ورق لکھنا ہے. یہ آپ کا ہے ہوم ورک. ٹھیک ہے بھائی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لبیبا بیٹا چائے لاؤ، بھوک لگ گئی.